آپ کی قیمت جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے جب میرا نفس جو اشیاء کا مالک ہے یہی دنیا سے جانے والا ہے تو پھر کسی چیز کے چلے جانے پر میں کیوں روؤں۔ دنیا اپنے سونے چاندی منصب محلوں اور کوٹھیوں کے باوجود ایک قطرہ آنسوں کے برابر بھی نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور اشیاء دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور متعلقات ذکر کے اور عالم یا طالب علم کے۔ دنیا تو اصلاً امانت ہے جیسا کہ لبید کہتا ہے مال اور رشتہ دار تو سب امانتیں ہیں ایک دن سب کو لوٹانا پڑے گا۔ کروڑوں روپے جائیدادیں گاڑیاں یہ سب بندے کی موت میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرا سکتے۔ حاتم طائی کہتا ہے تیری قسم مالداری سے آدمی کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا جب سینہ میں سانس پھڑ پھڑائے اور دم نکلنے لگے۔ اسی لیے حکماء کہتے ہیں ہر چیز کی ایک معقول قیمت رکھیے کہ دنیا و ما فیہا مومن کی جان کے برابر نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہی تو ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جنت کے علاوہ اپنی قیمت مت لگاؤ کیونکہ مومن کا نفس قیمتی ہوتا ہے حالانکہ بعض لوگ اسے بہت سستا بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ مال ختم ہو جانے گھر ڈھہ جانے گاڑی جل جانے وغیرہ پر تو ماتم مچا ڈالتے ہیں لیکن اپنے ایمان کی کمزوری برائیوں گناہوں اور رب کی نافرمانی پر متاسف نہیں ہوتے۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نوحہ و ماتم بیکار تھا۔ اسی چیز سے اقدار موقف اور مشن سے واقفیت و ناواقفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پس پشت ایک بڑے دن کو ڈال رہے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 27۔ حقیقی محبت اللہ کے ولیوں اور پیاروں میں سے بننے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں خوشی ملے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی محبت کو اپنا سب سے بڑا مقصد اور غایت اولیٰ بنا لے۔ اسی کو اللہ نے لطیف تعبیر میں یوں کہا اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں یحبونہ تعجب خیز نہیں، تعجب خیز تو یحبہم ہے کیونکہ اس نے پیدا بھی کیا رزق بھی دیا ان کو راہ دکھائی سب کچھ دیا بھی پھر محبت بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں زبان رسالت سے کیا نکلا جس نے ان کے سر پر فخر کا تاج رکھ دیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو قل ھو اللہ احد اتنی پسند تھی کہ ہر رکعت میں اسے دہراتے اسے پڑھ کر بے خود ہوتے اور زبان سے دہراتے دل کو آرام دیتے ان کا وجدان اس سے حرکت میں رہتا۔ ان کی کیفیت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورہ سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عالم کے حالات پڑھتے ہوئے 2 مصرعے مجھے ملے اور بڑے پسند آئے۔ وہ کہتے ہیں جب لوگوں کو لیلی اور سلمیٰ کی محبت ہی پاگل بنا ڈالتی ہے تو وہ عاشق کیا نہ کرے گا جس کا دل محبوب حقیقی اللہ میں اٹکا ہوا ہو۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ کہو پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18۔ لیلی کے دیوانے قیس کو ایک عورت کی محبت نے مار ڈالا۔ قارون کو مال کی محبت نے ڈوبی۔ فرعون منصب کی چاہت میں مارا گیا لیکن حنظلہ اور جعفر رضی اللہ عنہ اللہ اور رسول کی محبت میں قتل ہوئے۔ دونوں موتوں میں کتنا فرق ہے ببیں تفاوت رہ از کجاتا کجاست
وقفہ۔ امریکہ میں ہر سال 300 پولیس والے خودکشی کر لیتے ہیں، جن میں 10 تو صرف نیو یارک میں کرتے ہیں، جبکہ 1987 سے وہاں پولیس والوں میں خودکشی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ افسران اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ پولیس کی قومی یونین نے اس کے اسباب کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی خودکشی کا سب سے بڑا سبب دائمی اعصابی بے چینی تھی کہ ان کو بحرانوں میں تو ثابت قدمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ جرائم کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن مجرموں کے ساتھ نبرد آزمائی میں بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ اسلحہ رہتا ہے، جس سے ان کو خودکشی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 100 میں سے 80 کیسوں میں خودکشی اپنے ہی ہتھیار سے کی گئی۔ ایک بار تو لگاتار 3 دنوں تک پولیس افسران نے اپنے میرین ریوالور سے خودکشی کی۔ 3 دنوں میں 3 افسران مر گئے۔ شریعت سادہ اور آسان ہے۔ مسلمان کے لیے یہ امر بھی طمانینت بخش ہے کہ شریعت آسانی اور رواداری پر مبنی ہے۔ فرمایا، طٰہٰ، ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 1۔ ہم آسان راستہ کی تمہیں رہنمائی کریں گے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 8۔ اللہ ہر نفس کو اس کی اطاعت کے برابر ہی مکلف بناتا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اللہ نے ہر آدمی کو جتنا دیا ہے اسی کا مکلف بنایا ہے۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7۔ تمہارے دین میں اس نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78۔ پیغمبران سے ان اغلال اور بوجھوں کو ختم کر دیتا ہے جو ان پر تھے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157۔ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5۔ اے اللہ، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ رب کریم، جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اس کا مکلف نہ بنانا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں فتح و نصرت دے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ میری امت کے لیے خطا، نسیان اور جبر جو کام کرائے جائے وہ معاف ہے۔ دین آسانی کا نام ہے۔ دین پر جو بھی شدت برتنا چاہے گا وہ ناکام ہوگا۔ صحیح راستہ دکھاؤ، تقریب پیدا کرو، بشارت دو۔ میں آسان اور سادہ دین لے کر آیا ہوں۔ تمہارے دین میں یسر کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ ایک ہم عصر شاعر کو ایک حکومت میں وزارت پیش کی گئی اس شرط پر کہ وہ اپنے پیغام حق، اپنے مشن اور تمناؤں سے دستبردار ہو جائے، تو اس نے اشعار کی زبان میں جواب دیا اور کہا، اپنی دنیا اپنے پاس ہی رکھو، میرے دل کو آزاد چھوڑ دو۔ تم مجھے غریب الوطن، تنہا، بے یار و مددگار سمجھتے ہو، حالانکہ تم سے بڑی دولت میرے پاس ہے۔ راحت کی بنیادیں۔ 1415 ہجری کے مجلہ اہلاً و سہلاً کے شمارے میں ایک مقالہ بعنوان قلق سے بچاؤ کے 20 اصول شائع ہوا ہے۔ لکھنے والے ہیں ڈاکٹر حسن شمسی پاشا۔ اس مقالہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہر چیز قضا و قدر سے ہوتی ہے، مخلوق کی روزی تو آسمان میں خدا کے ہاں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، لہٰذا بندہ کیوں افسوس کرے اور جو واقع ہو اس پر کیوں ملول ہو کہ تقدیر پر کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ ماضی اپنے غموں و تفکرات کے ساتھ چلا گیا، اب کبھی وہ واپس نہ
آئے گا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر اسے واپس نہیں لا سکتی۔ مستقبل عالم غیب میں ہے، ابھی نہیں آیا نہ اس نے دستک دی، تو اس کے آنے سے پہلے مت بلاؤ۔ لوگوں سے احسان و سلوک دل کو مسرت بخشتا ہے، سینہ ٹھنڈا کرتا ہے، ان کے لیے بڑی برکت، ثواب اور اجر و راحت کا سبب ہوتا ہے۔ مومن کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ ظالمانہ تنقید کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ سب و شتم سے اللہ رب العالمین بھی نہیں بچا، جو کامل و اکمل ہے، جلیل و جمیل ہے، جس کے اسماء مقدس ہے۔ میں نے شاعر کی زبان میں یوں کہا ہے: تم گرم گرم آنسو کیوں بہاتے ہو، تمہارا دل دہشت گردی سے ہول رہا ہے، معاملہ رب جلیل کے حوالہ کر دو اور دیکھ لو کہ کیسے راہیں کھلتی ہیں۔ عشق ایک آفت ہے، عشق مجازی سے دور رہیے، یہ وہ آگ ہے کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ وہ مسلمان خوش نصیب ہے جو شعراء کے عشق، آہ و بکا، نالہ ہائے فراق اور ہجر و وصال کے شکووں سے محفوظ ہے۔ یہ چیزیں دل کو خالی کر دیتی ہیں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ اسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کی نگاہ پر پردہ ڈال دیا، اس کے کان اور دل پر ٹھپا لگا دیا۔ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 23۔ شاعر کہتا ہے: میں ہی تو وہ ہوں جس کی نگاہ نے موت کو دعوت دی، میں ہی موت کا ذمہ دار ہوں اور قتل کا ذریعہ بھی ہوں۔ یعنی مجھے جو حیرت اور حسرت و یاس ہے، میں اس کا مستحق ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کا سبب اعظم میں خود ہوں۔ ایک اور اندلسی شاعر ہے جو اپنے عشق، کثرت، دیوانگی، شوق اور وارفتگی پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے: مجھ سے پہلے لوگوں نے فراق کے نالے پڑھے، زندوں اور مردوں کو ان کے نالوں نے بے چین کر دیا۔ جہاں تک میری بات ہے تو عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا۔ حالانکہ اس کے پہلو میں جو دل تھا وہ اگر تقویٰ، ذکر، روحانیت و ربانیت سے بھرا ہوتا تو حق تک پہنچتا، صحیح راستہ پر چلتا۔ اگر شیطان تمہیں کچوکے لگائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 200۔ جو لوگ تقویٰ والے ہیں، جب انہیں شیطان کچوکے لگاتا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرتے اور صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 201۔ اس مسئلہ کا علاج ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے اور اس کے لیے دوائے شافی و کافی تجویز کی ہے۔ ان کی کتاب ہی کا نام ہے الدواء والدواء یا الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی۔ اسے دیکھیے۔ عشق مجازی کی کئی اسباب ہے، ان میں سے چند یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: دل محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کے ذکر، شکر اور عبادت سے خالی ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: بد نگاہی کے اس سے دل رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ کہہ دو ایمان والوں سے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ نظر بد ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شاعر کہتا ہے: جب تم اپنی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھو گے تو مناظر تمہیں تھکا دیں گے اور وہ دیکھو گے جس کے کامل پر قادر ہو سکتے ہو، نہ ناقص پر صبر آئے گا۔ پوائنٹ تھرڈ: عبادت و بندگی اور ذکر، دعا اور نوافل میں کوتاہی، نماز فحش باتوں اور منکر سے روکتی ہے۔ بیماری عشق کا علاج ہو سکتا ہے، جیسا کہ فرمایا: اسی طرح ہم نے اس سے برائی اور فحشاء کو دور کر دے کیونکہ وہ ہمارے مومن و مخلص بندوں میں تھا۔ سورہ نمبر 12 آیت نمبر 24۔ اس علاج کی تدبیر یہ ہے کہ پوائنٹ فرسٹ: اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر بندہ اپنے کو گرا دے، اسی مولا سے شفا اور عافیت کا طالب ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ: غض بصر کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 5۔
پوائنٹ تھرڈ، جس میں دل اٹکا ہو اس کے گھر دو جس میں دل اٹکا ہو اس کے گھر دوار اور شہر چھوڑ دے، اس کا ذکر نہ کرے۔ پوائنٹ فورتھ، اعمال صالح میں لگ جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں سبقت کرتے تھے اور خوشی و غمی میں ہمیں پکارتے ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 90۔ پوائنٹ ففتھ، شریعت کے مطابق شادی کر لے۔ جو عورت تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ اے جوانوں تم میں سے جو شادی کے لائق ہو وہ ضرور شادی کرے۔ حدیث شریف۔ برادرانہ حقوق کی ادائیگی۔ ایک مسلمان بھائی اس سے خوش ہوگا کہ اسے اس کے پسندیدہ تر نام سے پکارو۔ بقول شاعر، میں اپنے دوست کو لقب سے نہیں کنیت سے پکارتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو، کیونکہ لقب سے پکارنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی مسلمان بھائی آئے تو خندہ جبینی سے اس سے ملاقات کرے۔ بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسے بات چیت پر ابھارو، یعنی یہ موقع دو کہ وہ اپنے بارے میں بتائے، اپنے حالات اور عام و خاص امور زندگی بتائے جن کے پوچھنے میں کوئی حرج نہ ہو۔ اس کے امور و معاملات پر توجہ دو کہ جو مسلمان کے امور سے دلچسپی نہ لے وہ ان میں سے نہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ کسی پرانی بات پر اسے ڈانٹو ڈپٹو نہیں، طنز سے اسے تنگ نہ کرو۔ فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو نہ طنز کرو، جب اس سے کوئی وعدہ کرو تو اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ گناہ سے دور رہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ گناہ کر کے بندہ اپنے دل پر ٹھپا لگا لیتا ہے، لیکن جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ تکبر توڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کثرت استغفار، توبہ، انابت، توجہ اللہ، انکسار اور ندامت کا باعث ہو جاتا ہے۔ آدمی قضا و قدر کو مان لیتا ہے اور توبہ کرنے سے اللہ کی اسماء و صفات حسنہ مثلاً رحیم، غفور اور تواب ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ رزق ضرور تلاش کرے لیکن حرص نہ ہو۔ اللہ خالق و مالک کی کیا شان رزاقیت ہے کہ کیڑے کو مٹی میں، مچھلی کو پانی میں، پرندے کو فضا میں، چیونٹی کو اندھیرے میں اور سانپ کو سخت چٹانوں میں روزی دیتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کھجور کے درخت پر ایک اندھا سانپ رہتا تھا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں لے کر اس کے منہ میں گوشت ڈال دیتی۔ کیا شان ہے اس پروردگار کی جس نے اسے اس کام پر لگا دیا۔ کوئی بھی پرندہ اللہ کے اشارے کے بغیر اپنے پروں سے نہیں اڑ سکتا، صرف تم جیسے لوگ اس کی اطاعت سے روگرداں ہو۔ شاعر کہتا ہے، جب تم سانپ کو منہ سے زہر نکالتے دیکھو تو اس سے پوچھنا کہ کس نے تیرے منہ میں زہر بھر دیا ہے، اور پوچھنا کہ اے سانپ تو کیسے رہتا ہے جبکہ تیرے منہ میں زہر بھرا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو محراب میں روزی شام و صبح ملتی تھی۔ ان سے کہا گیا، اے مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا، وہ اللہ کے پاس سے ہے، بلا شبہ بغیر حساب کے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ آپ کی روزی کی بھی ضمانت اللہ نے لی ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو۔ اپنے بچوں کو فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ انسانوں کو یہ کیوں نہیں معلوم کہ باپ کو بیٹے کو سب کو وہ رزق دیتا ہے جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔
اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے مت مار ڈالو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس نے روزی کی ضمانت لی ہے تو قلق کیوں جبکہ ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ کے پاس روزی تلاش کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ سورہ نمبر 29 آیت نمبر 17۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 79۔ وقفہ۔ جہاں تک نماز کی بات ہے تو دل کو راحت دینے، تقویت پہنچانے، شرح صدر اور خوشی و عزت دینے میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ نماز میں دل اور روح کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کے ذکر، مناجات اور اس کے در پر جانے اور اس کی بندگی میں اپنے پورے بدن کو لگا دینے میں، جس میں کہ ہر عضو شریک رہتا ہے اور ماں سوا سے سارے رشتے و علائق کاٹ کر رب کائنات کی طرف متوجہ ہو جانے میں جو کیف و سرور ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ نماز دشمن سے راحت دیتی ہے اور وہ ان مفرحات اور مقوی دواؤں میں سے ہے جو قلوب کو راس آتی ہے۔ مریض قلب تو بیمار جسموں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں صرف کثرت خوری سے ہی مزہ ملتا ہے۔ اس لحاظ سے نماز دنیا و آخرت کے مصالح کے حصول میں بڑی مددگار ہے۔ دنیاوی و اخروی مفاسد کو دور کرنے میں بھی وہ بے خطا نسخہ ہے۔ نماز ہی تو ہے جو گناہوں اور روح کے دلوں کو شفا دے، جسم سے بیماری کو بھگائے، دلوں کی انگیٹھی گرم کر دے، چہروں کو روشن کرے، جوارح کو چست بنائے، رزق کا ذریعہ بنے، ظلم کو دفع کرے، مظلوم کی مددگار ہو، شہوتوں کی آگ بجھائے، نعمت کی حفاظت کرے، بدبختی دور کرے، رحمت لائے اور زحمت کو بھگائے۔